اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی اور دوسری آیت جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندہ غیر اسلامی طریقے سے مر جائے، اسلام پر جو نہ مرے، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں اصل مسئلہ یہ بنا کہ جو اس آیت کا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں چچا میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ ایمان ابو طالب پر نہ یاد رکھیں، علماء اہل سنت کا جو موقف ہے وہ خاموشی کا ہے۔ جمہور علماء، اکثریت علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ کفر پر جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن بہرحال کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حد سے زیادہ انہوں نے خدمت کی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو کچھ لوگ ان کے ایمان کے قائل بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے متعلق بھی روایات ملتی ہیں، بخاری کے اندر بھی ایک دو حدیثیں ملتی ہیں جو مطلب ان کے ایمان کے متعلق نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بھی علماء فرماتے ہیں کہ عوام سے، کیونکہ ایمان ابو طالب کے بارے میں پوچھا تو نہیں جانا، عوام سے تو یہ سوال نہیں ہو رہا کہ حضرت ابو طالب ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ باقی رہا مسئلہ علماء کا، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، جو علماء کا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے ایمان لائے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ایمان ابو طالب ہے یا نہیں ہے، یہ بڑے علماء کا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان للنبی، میں کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے یا یہ نبی کے لائق نہیں ہے، والذین آمنوا، نہ ہی ایمان والوں کو یہ زیب دیتا ہے، نہ ہی کسی نبی کو یہ زیب دیتا ہے کیا کہ ان یستغفروا للمشرکین، وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ مشرک چاہے جتنا مرضی، آگے آ رہا ہے ولو کانوا اولی قربا، میں جتنا مرضی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جتنا مرضی تمہارا اس کے ساتھ پیار محبت ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر پر مر گیا ہے تو اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، یہ آیت ہے، یحادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص اللہ اور اللہ کا رسول کا مخالف ہے، چاہے تمہارا باپ ہے، ولو کانوا آباءهم او ابناءهم، چاہے تمہارے باپ ہے، چاہے تمہارے دادا ہے یا بیٹے ہیں، او اخوانهم، چاہے تمہارے بھائی ہیں، او عشیرتهم، چاہے تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہے تو ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا نہ یہ کسی نبی کو زیب دیتا ہے، نہ ہی یہ ایمان والوں کو زیب دیتا ہے، کیا کہ ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، ان کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ من بعد ما تبین لهم، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے۔ جب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا فرمان واضح طور پر آ گیا تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ آیا کہ وہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص گستاخی پر، بدعقیدے پر مر رہا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص شان اہل بیت میں گستاخ ہے یا صحابہ کرام کا گستاخ ہے یا اہل بیت کا گستاخ ہے، اس کے لیے بھی بخشش کی دعا نہیں مانگی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے علماء نے بہت زیادہ ایک پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کس کے لیے دعا مانگی جائے گی، کس کے لیے نہیں مانگی جائے گی۔ اگر کوئی شخص نبی تو نبی ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی نا، کوئی بھی نبی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جہاں مسئلہ صحابہ کرام کا، اگر کوئی صحابہ کرام کا گستاخ بھی ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جو شخص میرے نبی میرے صحابی کو گالی دے یا میرے صحابی کو برا بلا کہے، میں نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے، نہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، نہ ان کے جنازے میں جانا ہے، نہ ہی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ کوئی تعلق رکھنا ہے۔ یہ سرکار کا اپنا فرمان ہے، یہ ڈائریکٹ حدیث پاک ہے کہ اب کوئی شخص صحابہ کا گستاخ ہے، چاہے وہ مولا علی صحابی تو ہے نا، مولا علی بھی تو صحابی ہے نا، اگر کوئی مولا علی کی گستاخی کرے تو اس کے لیے بھی بخشش کی دعا نہیں مانگی جائے گی۔ اگر کوئی عثمان غنی، فاروق اعظم، صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے، ایسے شخص کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی جائے گی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یاد رکھیں کہ ایک بڑا چھوٹا ہونا اور بات ہے،
بیٹے تو بیٹے ہی ہوتے ہیں نا. گھر کے اندر 4 بیٹے ہیں, بیٹے ہونے کے لحاظ سے تو کوئی اسی میں فرق نہیں کیا جائے گا, لیکن بڑا بڑا ہے چھوٹا چھوٹا ہے, سیم یہی بات ہے. جیسے نبی جو ہے وہ کوئی شرف درجات کے لحاظ سے بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں, اسی طریقے سے صحابی بھی ہیں, کوئی درجے کے لحاظ سے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, لیکن شرف صحابیت میں تو سارے برابر ہے نا. ٹھیک ہے جی. حسنین کریمین صحابی تو ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کے خون نبی کی آل ہونا الگ بات ہے, لیکن صحابیہ تو ہے نا. تو اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, مولا علی بھی صحابی ہیں, عثمان غنی صحابی ہیں, فاروق اعظم صحابی ہیں, سارے صحابی تو ہے نا. تو اگر کوئی شخص چاہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی کی شان میں صحابی ہونے کے لحاظ سے تو برابر ہے, لیکن اس لحاظ سے اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی کا گستاخ ہے, ایسے گستاخ بندے کی نہ جنازہ پڑھایا جائے گا, نہ اس کی جنازے میں شرکت کی جائے گی, نہ ہی اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے گی. ٹھیک ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہم اصحاب الجحیم, کیونکہ چاہے وہ گستاخ صحابہ ہو یا گستاخ اہل بیت ہو یا گستاخ نبی ہو, کوئی بھی گستاخ ہے, فرمایا یہ سارے کے سارے جو مشرک ہے یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. مشرک کا کوئی سوال جواب ہے ہی نہیں, مشرک کا سیدھا سیدھا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جہنمی ہے. یہ قرآن مجید میں آیا فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا, فرمایا قیامت کا دن آئے گا تو کیا کافر جب دیکھیں گے نا مسلمان جنت کے اندر جا رہے ہیں, اور کچھ ایسے جو امید کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کو لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے, فرمایا اس دن کافر کیا کہیں گے, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا, فرمایا جب جہنم کو دیکھیں گے تو کافر یہ کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہی ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی, فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ, فرمایا رہا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنا تھی. ٹھیک ہے. لیکن الا موعدۃ وعدہا ایاہ, ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنا وہ ایک وعدے کے مطابق تھا جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا. یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام, یہ بار بار اکثر علماء بھی بتاتے رہتے ہیں اور ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ صاحب ایمان ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب اولاد ہے, کیونکہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک, ٹھیک ہے, جتنے بھی اگر ہمارے باپ آئے ہیں وہ سارے کے سارے صاحب ایمان ہیں. ٹھیک ہے جی. اور رہا مسئلہ یہاں جو قرآن مجید میں لفظ اب استعمال کیا گیا ہے یہ چاچا کے معنی میں ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل والد کا جو نام ہے وہ تارخ ہے. کیا نام ہے؟ تارخ. ٹھیک ہے. آزر جو ہے نا, آزر, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ, ٹھیک ہے جی, آزر آپ کے چچے کا نام ہے. تو یہاں بھی چچے کی بات ہو رہی ہے کہ آزر نے کہا تھا کہ میں آپ کی نبوت پر ایمان لاؤں گا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ چچا اگر تو ایمان لائے گا تو میں تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. سبحان اللہ. تو یہ تو ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے دعا مانگنا تو بالکل جائز ہی جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک وعدہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, آزر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جناب میں آپ کی نبوت پر ایمان ضرور لاؤں گا, لیکن ہوا کیا؟ ٹھیک ہے, بعد میں وہ مکر گئے اپنے وعدے سے. جب مکر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا موعدۃ وعدہا ایاہ, وہ صرف ایک وعدہ تھا, اگر آزر پورا کر جاتا تو ابراہیم علیہ السلام بھی پورا کر دیتے. جب انہوں نے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا کہ میں ایمان لاؤں گا, جب وہ ایمان لاتے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بخشش کے لیے ہاتھ بھی اٹھا دیتے. جب وہ ایمان نہیں لائے, آزر ایمان نہیں لایا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا نہیں کی ہے. فلما تبین لہ, میں جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی انہ عدو للہ, کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کا دشمن ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا ہے, لیکن کیونکہ بت پرست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا دشمن ہے. تبرأ من, جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا نا کہ یہ بت پرستی سے بالکل باز نہیں آئے گا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہہ دیا کہ چچا تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا چاہے جتنی مرضی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو, سب سے بڑا جو رشتہ ہے نا وہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑا رشتہ اللہ کے ساتھ, بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ اپنے بندے کا رشتہ ہے, سب سے بڑا رشتہ یہی ہے. باقی چاہے خونی رشتہ ہے, چاہے جسمانی رشتہ ہے, چاہے روحانی رشتہ ہے, وہ سارے کے سارے رشتے بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلا رشتہ جو اس کائنات کے اندر ہے وہ ہے خالق کے ساتھ اپنی مخلوق کا ہے. ٹھیک ہے. باقی رشتہ داری بعد میں آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبرأ من, فرمایا کہ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے, اس نے بعد نہیں آنا ہے, فرمایا تبرأ من, فرمایا وہ اس سے بری ہو گئے, اسے کہہ دیا کہ آج کے بعد میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی, فرمایا ان ابراہیم لأوّاہ حلیم, فرمایا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ انکساری یعنی رونے والے بھی تھے اور بہت زیادہ حوصلے والے بھی تھے. حلیم
علم والا، حوصلے والے بھی تھے، اور بہت زیادہ رونے والے بھی تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں زیادہ رونے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اکثر آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں روتے رہتے تھے. تو اس کے بعد فرمایا بہت زیادہ حوصلے والے بھی تھے، علم والے بھی تھے. حوصلہ ہے نا، اکیلے کھڑے ہو کر جناب پوری حکومت کے ساتھ ٹکرا گئے، حوصلہ چاہیے نا. اتنا حوصلہ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی ہے کہ تنہا شخص پوری حکومت کے ساتھ جو ہے ٹکرا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ حوصلہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. پھر اگلی بات دیکھیں، جب عین بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ ہے کہ چٹی داڑھی کے ساتھ عین جوانی کے جو شباب پہ بچہ آ رہا ہو اس کے اوپر خود ہی چھری پھیرنا، یہ کوئی سو کا کام تو نہیں نا. حالانکہ بڑھاپے کے اندر اولاد کا زیادہ لالچ ہوتا ہے. 120 سال کا بابا ہو اور 7-8 سال کا بچہ ہو یا 10 سال کی عمر کا ہو. ٹھیک ہے، فلما بالغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. ٹھیک ہے، جیسے وہ جوانی چڑھنے ہی لگا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بھائی میں تو تجھے ذبح کرنا دیکھ رہا ہوں، خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا بھی تو بیٹا ہی ہے نا، تربیت کا اثر تو ہوتا نا. کیا کہا؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر، فرمایا جو آپ کو حکم دیا گیا کر دے. ٹھیک ہے، میری خیر ہے، آپ مجھے چھوڑے، اس بات کو چھوڑے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جو قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو کہہ دیا گیا ہے آپ کریں، میں جانو اور میرا رب جانے. اس لیے ہم کہتے ہیں چنگے بندے کی صحبت کے اندر بندہ رہتا ہو نا، چاہے جتنا مرضی بدکاری کیوں نہ ہو، صحبت نیک بندے کی صحبت کا اثر اس پر ضرور ہو جاتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی صحبت کا اثر ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی جناب اللہ تیار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم. ٹھیک ہے، مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ ما کان اللہ کی یہ شان ہے ہی نہیں لیضل قوما بعد اذ ہداہم، ہدایت دینے کے بعد کسی قوم کو گمراہ کر دے. رب کبھی ہدایت دینے کے بعد کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہدایت ملنے کے بعد پاکستان والے گمراہ تو ہوئے پڑے ہیں. رب فرما رہا ہے کہ میں گمراہ نہیں کرتا جب ہدایت دے دیتا ہوں. تو گمراہ ہونے ایک یہ کیسی بات ہوگی کہ آج پاکستان والے مسلمان گمراہی کے اندر تو شمار ہو چکے ہیں، روزانہ نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر ہدایت ملنے کے بعد یہ گمراہ کیسے ہو گئے؟ رب تو فرما رہا ہے کہ میں گمراہی نہیں کرتا، رب کی یہ شان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات اس ساتھ ارشاد فرمایا حتی یبین لہم ما یتقون، یہ الفاظ ہے. ٹھیک ہے، تو جب میں ان کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ تم نے کس چیز سے بچنا ہے اور کس چیز سے نہیں بچنا ہے، تو پہلے میں بیان کرتا ہوں کہ بھئی فلاں چیز حرام ہے فلاں چیز حلال ہے. تو میں پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دیتا ہے، حلال بھی بیان کر دیتا ہے، حرام بھی بیان کر دیتا ہے. تو میں کہ اگر کوئی شخص حرام سے نہ بچے پھر ان کو گمراہ کرتا ہوں، ڈائریکٹ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. یہ رب کی شان ہی کوئی نہیں ہے. رب نے ہدایت دی ہے نا، اپنے رسولوں کو بھیجا ہے. سب سے بڑی بات امام الانبیاء کو بھیجا ہے، بھیج کے ہدایت تو رب نے عطا فرما دی، قرآن تو عطا فرما دیا. اگر کوئی شخص اب نبی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا یا قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، رب نے تو ہدایت دی ہے. کس دنیا کے کس کونے کے اندر قرآن نہیں ہے؟ چلو آج امام الانبیاء تو چلو دنیا سے تشریف لے گئے، ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں. یہ رب نے دیکھیں، یہ رب نے وہ وعدہ پورا کر دیا کہ ہدایت سب کے پاس آئے گی. آپ نے یہ بات سن رکھی ہے نا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بندہ آخری دنیا میں رہنے والا بندہ کلمہ نہیں پڑھ لیتا ہے. لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پچانا بھی تو ہے نا. کلمہ تو سب نے پڑھا ہوا ہے، اب کلمہ پچائے کون؟ تو کلمہ پڑھ لینا بڑی بات نہیں ہے، کلمے کو پچانا بھی ہے نا ساتھ ساتھ. پچانا کیا ہے کہ رب کے جو احکامات ہیں بھائی اس کو ماننا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے میں کیا کرتا ہوں، کسی بھی قوم کو حلال اور حرام کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، نبی کی شان بتا دیتا ہوں، نبی کی عظمت کو بتا دیتا ہوں، حدود اللہ جو ہے یعنی اللہ کی جو حدیں ہیں وہ ساری کی ساری بتا دیتا ہوں. اگر کوئی شخص انہیں کراس کرنے کی کوشش کرے ہے جی، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، پھر وہ خود گمراہ ہو رہا ہے، پھر رب اسے گمراہ نہیں کر رہا. دیکھیں نا جی، ہم نے ایک چھت تیار کی ہے، دھوپ کے اندر آپ جناب درخت لگا دیں، درخت بڑا ہو چکا ہے، سایہ بھی ہے اس کا، اور بلا بھی رہے ہیں کہ میاں دھوپ میں نہ مرو، یہاں پہ آ کے جاؤ، چھاؤں کے اندر آ جاؤ. اگر کوئی شخص درخت دیکھ کر سایہ دیکھ کر بھی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اب سورج نکلا ہوا ہے، چمگادڑ کو نظر نہیں آتا، کس کا قصور ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اب ایک نبینا شخص ہے، اندھا شخص ہے، اندھے کو جو سورج نظر نہیں آتا، سورج کا قصور تو نہیں.
ٹھیک ہے جی. بہرے کو سنائی نہیں دیتا ہے تو اس کسی بولنے والے کا قصور تو نہیں نا. تو اگر آج کے دور میں اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ ہو رہا ہے تو قصور اس کا ہے, پڑھانے والے کا تھوڑا ہے. رب نے تو الحمد سے لے کر والناس تک دے دیا ہے اور دے کے فرمایا اس میں غور کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, آگے ھدی للمتقین. رب نے تو پورا قرآن ہدایت کے لیے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے جی, تمہیں عطا فرما دیا ہے کہ یار یہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کہ رب نے تمہیں عطا فرما دیا, اللہ نے اپنا فضل دے دیا, اپنی رحمت دے دی ہے, فائدہ اٹھا لو. اگر کوئی شخص نہیں فائدہ اٹھا رہا تو اس میں کس کا قصور ٹھیک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تب تک کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا حتی یبین لہم ما یتقون, جب تک ان کو سارا کچھ بیان نہ فرما دیا جائے کہ کس سے بچنا ہے اور کس سے نہیں بچنا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, بے شک اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے. یحیی و یمیت, زندہ بھی وہی کرتا ہے, مارتا بھی وہی ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کا مددگار ہے نہ کوئی کسی کا ساتھی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.